ابھی ریسنٹلی دینا چاہوں گا. ہاں تو بھائی کیا حال ہے. امید کرتا ہوں کہ تم لوگ خیریت سے ہوگے اور اپنی اپنی زندگی میں بہت خوش ہوگے, اور دعا بھی یہی ہے کہ آپ لوگ خوش رہو اور حشاش بشاش رہو. آج میرے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ماشاءاللہ 24 گھنٹے چاروں طرف ہر سوشل ویب پہ ایک ہی چیز کر رہے ہوتے ہیں, یا اللہ یا اللہ. ماشاءاللہ ہمارے بہت ہی اچھے دوست ہیں اور بہت ہی اچھے بھائی ہیں, ون اینڈ اونلی صہیب احمد. السلام علیکم, کیا حال ہیں؟ وعلیکم السلام. الحمد للہ علی بھائی, کیسے ہیں آپ؟ A1 زبردست, مزے میں زندگی. ماشاءاللہ یہ بڑے جتنے الفاظ آپ نے میرے لیے کہے ہیں, باخدا میں اس لائق نہیں ہوں. ساری تعریفیں ایک ہی ذات کے لیے, اللہ تعالیٰ کے لیے. سبحان اللہ, تو کیا بات ہے. یہ بس آپ کا پیار ہے, آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ عزت افزائی کرتے ہیں. چونکہ آپ خود عزتوں کے لائق ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی عزتوں میں بھی اضافہ کرے. تھینک یو. آمین آمین آمین. دیکھیں, جو انسان جس الفاظ کے قابل ہوتا ہے اس کو وہ بولنا ضروری ہوتا ہے, اور ماشاءاللہ آپ اس الفاظ کے قابل تھے, ڈیزرونگ تھے, تو میں نے کہا میں بولتا چلوں. اور صہیب احمد, کیا چل رہا ہے زندگی میں بھائی؟ یار علی تھوڑا فارمل ہو رہا ہے, دیکھ ہم تھوڑا کیجول کرتے ہیں. اچھا صہیب, پتا کیا میرے چل سے رہا نا ہے بڑا زندگی میں؟ مشکل تو ہو بتا, ایزی کیا چل کرتے رہا ہے ہیں, زندگی ایزی میں؟ کرتے ہاں ہیں, تو تھوڑا بتا, کیا ان میں چل سے رہا ہے نکلتے زندگی ہیں, میں؟ فارمیلٹیز میں سے نکلتے کیا ہیں. چل رہا ہے جان زندگی میں ابھی تو یہ چل رہا ہے کہ تھوڑا سا وہی بات ہے نا کہ جب آپ ہر بندے کی زندگی میں نا اس کے لیے ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہے. ہر بندہ اپنی زندگی میں ایک مائنڈ سیٹ لے کے چل رہا ہے. اب جب وہ اس مائنڈ سیٹ کے اکارڈنگ تھوڑا سا گرو کرنے لگتا ہے یا عروج پانے لگتا ہے, تو جو اس کے ارد گرد کے وہ والے لوگ ہیں جن کو وہ اچھا نہیں لگ رہا یا جو نہیں دیکھنا چاہ رہے اس کو بڑھتے ہوئے, وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی حاسدین کے حسد سے اور ان کی نظر بد سے انسان تھوڑا سا ڈگمگا جاتا ہے, گر جاتا ہے, اور وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ واہ واہ اب یہ ختم, ہی از نو مور. بٹ وہ نہیں جانتے ہیں کہ ایک بندہ ہوتا ہے توکل کا مضبوط, ایک بندہ ہوتا ہے جذبے کا مضبوط, اور ایک ہوتا ہے کہ بس بولے جا رہا ہے کر کچھ نہیں رہا. ان دونوں لوگوں میں فرق ہے. تو الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے, احسان ہے کہ اس نے ان لوگوں میں رکھا ہے جن کا جذبہ مضبوط ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ابھی فی الحال اگر تھوڑا ڈاؤن چل رہا ہوں, آج کل انسٹا پہ کانٹینٹ بھی نہیں آ رہا, پبلک بہت شکایت کر رہی ہے. میں نے اپنے جوانوں سے یہی ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ تھوڑا سا ویٹ کرو, انشاءاللہ ویری سون ہم ایک اچھے تگڑے اور بہترین سے کانٹینٹ کے ساتھ کم بیک کریں گے اور مزہ آئے گا. تو بس ابھی تھوڑا سا یہ ہے کہ ذرا طبیعت اور مزاج تھوڑا سا ڈھیلا ڈھالا پڑا ہوا ہے, تو بہت ساری دعاؤں کی ضرورت ہے اس وقت. صہیب احمد کے بارے میں لوگوں کی کیا رائے ہے؟ یار سچ بتاؤں نا تو دو رائے ہیں. ایک تو تھی, ایک تو اب کرنٹ ٹائم میں ہے. جو تھی وہ تھی جو میں سوچتا تھا کہ بن جائے, لیکن میرے اللہ نے, میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں میں یہ بات سوچتا ہوں. تو جو میں چاہتا تھا نا اللہ نے وہ نہیں دیا بھائی. جو اس نے چاہا نا اس نے مجھے وہ دیا, اور اس میں جو مزہ ہے نا, خدا کی قسم علی بھائی, میں اللہ کا جتنا شکر کر لوں کم ہے. اب جو ہے وہ بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. وہ کیا ہی ہوتا جو میں چاہتا تھا, کچھ نہیں تھا وہ, اس کے آگے جو بتائیں ہوئی نہیں ہیں. صہیب احمد لوگوں کے لیے یہی ہے کہ صہیب جہاں سے گزرتا ہے چائے لینے رک جاتا ہے, کہیں بھی آتا ہے جاتا ہے, جو بھی بھائی میرا دیکھتا ہے یا کوئی لڑکی بہن بہن ٹکرا جاتی ہے, انتہائی عزت کے ساتھ سب سے پہلے سلام کرتے ہیں, اور ایک ہی بات کہتے ہیں. یار آپ جب وہ کہتے ہیں نا یا اللہ, اس کی تاثیر ہی الگ ہے. ایک بار پلیز, ایک بار یا اللہ, کیا وہ بات ہے. مطلب وہ میں اپنی ویڈیوز بھی اکثر مجھے جب موٹیویشن کی ضرورت پڑتی تھی نا پہلے ان ویڈیوز کو ریکارڈ کرنے سے پہلے, تو علی میں سیلف موٹیویشن لیتا تھا, سوچتا تھا, ویڈیوز دیکھ لیتا تھا کسی اور کی. خدا ایک مزے کی بات بتاؤں, میں اپنی ویڈیوز خود دیکھتا ہوں. جب مجھے موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے نا, میں اپنی ویڈیوز اپنے جملے خود دیکھتا ہوں اور اپنے آپ کو کہتا ہوں صہیب جسٹ گیو اے لک, یہ تو ہی ہے. اگر تو یہ سب بول رہا ہے اٹ مینس کہ تیرے اندر یہ سب ہے. اب وہ تجھ سے چھپ رہا ہے, تجھ سے کہیں دور ہو رہا ہے, تو اس کو ہونے مت دے, اس کو کلوز کر اپنے. تو میں اپنی ہی ویڈیوز دیکھ کے دوبارہ بھی ماشاءاللہ موٹیویشن لے لیتا ہوں. تو ابھی تھوڑا سا ایسا ٹائم چل رہا ہے. زبردست. صہیب احمد فیک کتنا ہے؟ فیک, یہ اچھا سوال ہے, اور اس کا میں سچا ہی جواب دینا چاہوں گا. میں سچ ہی جاننا چاہتا ہوں کیونکہ یہ پبلک کی ڈیمانڈ بھی ہے, اور کیونکہ پبلک کے میں نے نا کامنٹس بھی ریڈ کیے ہیں ٹھیک ہے کہ یہ لڑکا فیک ہے. ٹھیک ہے, تو اس پہ تیری کیا رائے ہے؟ اچھا جان دیکھو, اس میں سمپل یہ کہوں گا, میں فیک ہو سکتا ہوں. کیوں ہو سکتا ہوں؟ کیونکہ میں بھی ایک انسان ہوں. ٹھیک ہے, نہ میں فرشتہ, نہ میں اللہ کا ولی, نہ میں کوئی نیک ترین نیک پارسا آدمی. مجھ سے بھی گناہ ہوتے ہیں, میں بھی غلطی کرتا ہوں, کر سکتا ہوں. ہاں میں اپنے آپ کو
اللہ کے ان خوش قسمت بندوں میں اس لیے جانتا ہوں کیونکہ دن میں 24 گھنٹے اگر میں جاگ رہا ہوں نا تو میری زبان سے اللہ کا ذکر ادا ہو رہا ہے. میں اپنے آپ کو اس بات میں خوش قسمت جانتا ہوں. دیکھو مستی، مذاق، دوستوں کے ساتھ چل آؤٹ سب کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں بھی ایک وہی 25-26 سال کا جوان بچہ ہوں جو سب ہیں. بس مجھ میں منفرد چیز کیا ایڈ ہو گئی میری زندگی کے ایکسپیرینس کی وجہ سے کہ میں نے لائف کو سیریس لے لیا. مجھے یہ بات پتہ چل گئی کہ اگر میں توکل اللہ پہ رکھتا ہوں نا تو پھر رکھنا ہے، صرف بولنا نہیں ہے. اور وہ میرے عمل سے نظر آنا چاہیے کہ ہاں مجھ میں باقی ہے توکل. تو جو میرے رہی بات فیک کی، اب میں نے آج تک میں حلفاً یہ بات کر رہا ہوں. دیکھیں میں علی بھائی صبح کا کیا ٹائم ہو رہا ہے، میرا خیال ہے کوئی 4:25 4:30. ٹھیک ہے. کہتے ہیں اس ٹائم پہ اگر کوئی جھوٹ بولے نا ایسی پکڑ ہوتی ہے کبھی نہیں چھوٹتا وہ. کیا بات ہے. صحیح. اور مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے عوام الناس کے ساتھ جھوٹ بولنے کی. میں گانا گاتا ہوں، میں اپنے دوستوں میں مستیاں کرتا ہوں، میں گٹار پلے کرنا چاہتا ہوں تو میں کرتا بھی ہوں. صحیح ہے. اب اگر میں یہ بولوں کہ نہیں میرا ایک اسلامک کانٹینٹ ہے، میں ایسے میں ویسے، تو یہ جھوٹ ہوگا. ٹھیک ہے. فیک میں نے آج تک نہیں کیا. میں نے یہ سوچ کے آج تک وہ یا اللہ والی جو ویڈیو ہے نا علی بھائی، یا اس سے پہلی جتنی انٹرویوز کی ویڈیو سب نے دیکھی ہیں، وہ ویڈیو بناتے وقت آج تک میرے گمان میں کبھی یہ بات نہیں رہی کہ میں یہ جملہ بولوں گا تو لوگ یہ سمجھیں گے. نیور. جو بولا ہے سچ بولا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ مجھے تنقید کا نشانہ بناتے کمنٹ باکس میں آ کے، جب میری کوئی گانے کی میوزک کی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں یا مجھے کہیں مستی کرتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں دوستوں کے ساتھ، تو وہ یہ بولتے ہیں کہ ایک طرف یہ اللہ سنا رہا ہے، دوسری طرف یہ مستیاں کر رہا ہے. اللہ دیو بندے ہو، میں اللہ دا ایک عام جہا بندہ ہاں. اے میرے ہاتھ چوڑے نے ٹیک کے. ٹھیک ہے. انسانوں کو مارجن دیں، انسانوں کو بتائیں کہ آپ برے نہیں ہیں. وہ برائی بری ہے جو آپ نے اڈاپٹ کر لی ہے، جو آپ نے اختیار کر لی ہے. اس پنجابی دی ایک مثال ہے، بد نہ لو بدنام برا. بالکل. یعنی کہ بد اتنا برا نہیں ہے جتنا برا بدنام کو کر دیا ہے. بالکل. کہ ایک بدی ہے، فار ایگزامپل نشہ ایک بدی ہے، خدا نہ خواستہ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور میں نے وہ نشے کو اڈاپٹ کر لیا. اب لوگ کیا بولیں گے؟ سہیب نشئی ہے، سہیب شرابی ہے. یہ کوئی نہیں بولے گا کہ شراب پینا غلط ہے، سہیب نے شراب کو اڈاپٹ کر لیا اور وہ پی رہا ہے. یہ نہیں بولے گا کوئی. یہ ایک ہمارا تاثر آتا ہے اور یہ ایک ہمارا عوام الناس کا نا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا. تو میں ہمیشہ یہی عرض کرتا ہوں اپنے جوانوں سے، خاص میں جوان اسی لیے کرتا ہوں کیونکہ نسل آگے ہم سے بڑھنی ہے. ہم نے اگلی نسل کو تیار کرنا ہے. کل کو میں نے اپنے بچے پالنے، ان کی پرورش کرنی ہے. تو آج میں بحیثیت 25-26 سال کا ایک معاشرے میں ابھرتا ہوا جوان اگر کسی اپنی گزرتی ہوئی بیٹی کو انکمفرٹیبل فیل کراؤں گا نا، تو کل کو میری بیٹی کو گزرتے ہوئے اسی معاشرے کا جوان انکمفرٹیبل فیل کرا. تو یہی کہتا ہوں بس. اور اس کے علاوہ میں یہ نہیں کہتا کہ تو گناہگار میں نیکوکار. نہیں بھائی، جتنا میں کر سکتا ہوں اتنا ہی میں آگے ڈیلیور کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دیٹس اٹ. بہت اچھی بات. اچھا سو مجھے یہ بتا کہ ابھی ریسنٹلی بڑا رجب کر رہے تھے اور لوگوں نے خوب کہا کہ رجب نے اس کو پیسے دیے ہوئے. تو کیا بیہائنڈ دا سین، بیک کیمرہ کیا سین ہے، کیا سنیریو ہے؟ میں نے سچی بتا. بالکل. آج تو بتا، یہاں پر آیا نا تو بالکل سچ بتا دوں آج میں نے کیا سین ہے. میں نے پوڈ کاسٹ شروع ہونے سے پہلے نا علی سے پوچھا، علی کیا پوچھے گا؟ میں تجھ سے بات تو کروں گا پوری پراپر، اور میں بہت الگ وے میں لے کر جاؤں گا آج پوڈ کاسٹ. کیونکہ تو لوگوں کو پھنساتا ہے. تو نے مجھے پھنسایا تھا، مجھے یاد ہے. آج میں تجھے پھنساؤں گا. میں پھنستا نہیں. ہاں بتا رجب کے بارے میں. بڑا رجب کر رہا ہے، خوب پیسے ویسے لیے گیا پیچھے بابا جی. نہ اسی کسی تے کانے ہاں. ٹھیک ہے. تے نہ کدی کسی نو گانا کیتا. صحیح ہے. برابر رہ کر چلنے کی کوشش کرتا ہوں اور اللہ پاک کامیاب کرتا ہے. رجب کا جہاں تک سین ہے نا، سب سے پہلی بات بتاؤں کہ میں اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. پہلی بات. دوسری بات، اگر میں اس کو پر میں آج تجھ سے ڈسکس کرواؤں گا. اچھا ہاں جی. اگر میں رجب کو ڈسکس کرنا نہیں چاہتا، اٹ ڈزنٹ مین کہ میں اسے ہیٹ کرتا ہوں. اٹ ڈزنٹ مین کہ میں اس سے ناراض ہوں. اٹ ڈزنٹ مین کہ میں اسے برا سمجھتا ہوں. ناراض تو ہے. نہیں ہوں. اللہ کی قسم حلفن بتا رہا ہوں. نہیں مان لیتا ہوں. ناراضگی نہیں بنتی. مان لیتا. میں اس سے کیوں ناراض؟ میری پھپھو کا لڑکا ہے، میری خالہ کا لڑکا ہے. کون ہے رجب؟ رجب ایک وہ ہے، شخصیت ہے جس کو اللہ نے عزت دی. اب میرا، آپ کا، ہم سب کا کیا بنتا ہے کہ ہم اس کی عزت کریں. بالکل. جس کو اللہ عزت دے رہا ہے آپ اس سے عزت نہیں چھین سکتے، فرسٹ آف آل. دوسری بات، ان انٹینشنلی ایک ویڈیو بنائی، سوشل میڈیا انفلوئنسرز پہ بن رہی تھی، اس میں رجب کا ذکر ہو گیا. رجب کی چند ایک اچھی چیزیں جو میں نے دیکھ رکھی تھیں وہ میں نے اپنی ویڈیو میں جوانوں کی ایگزامپل کے لیے بیان کر دی. اچھی چیز تو بتا دی. صحیح ہے. بری چیز اب دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں.
علی بھائی آپ سمیت مجھ سمیت یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم سب میں برائیاں ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اگر اچھا کیا میں یا کیا آپ اپنی ذاتی زندگی کی وہ برائی جو شاید آپ کے کسی قریبی دوست کو بھی نہیں پتا, آپ کبھی پبلکلی بتائیں گے؟ نہیں بتائیں گے. اللہ نے آپ کی وہ برائیاں چھپا لیں, پھر ہم کیوں کہیں کہ میں اس کی برائی بتا دوں, اس کی کیوں؟ ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے؟ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے پازیٹیوٹی. اللہ کی قسم اگر کوئی کہنا یار اب اوور ہو رہا ہے, یار اب اتنی بھی کیا پازیٹیوٹی, تو دیکھ تو اس نے کہا کیا. یار اوور ہو جاؤ, لگنے چاہیے ہو کہ تم اوور ہو رہے ہو. پازیٹیوٹی میں اوور ہو لو نا, نیگیٹیوٹی سے نہیں. تسی سوچ دے کہ اسی اوور ہو رہے ہیں. ویل مدعے پہ رہتے ہیں علی بھائی. وہ پھر رجب پہ ویڈیو کرنے کے بعد وہ گرو کر گئی. ویسے الحمدللہ پہلے ہی ویڈیوز الگورتھم میں تھیں, وائرل ہو رہی تھیں ڈے بائی ڈے, تو وہ بھی چل گئی. وہ لوگوں نے دیکھی, بڑا اپریشیٹ کیا مجھے. اس بات پہ لوگوں نے اپریشیٹ کیا کہ تم نے ایٹ لیسٹ معاشرے میں ایک اچھی خبر اٹھائی ہے. خیر رجب صاحب کو, رجب کا مجھے میسج آیا ٹک ٹاک پہ کہ برو تھینک یو سو مچ فار دا بیوٹیفل ورڈز. میں نے کہا تھینک یو سو مچ بڈی, آپ بڑے بھائی ہیں, ظاہر ہے ایج میں بڑا رسپیکٹ تو بنتی. میں کہا تھینک یو بھائی جان, آپ کا بہت شکریہ. تو وہ پھر نمبر ایکسچینج ہوا. پھر رجب نے کہا کہ میں نے رجب کو کہا کہ میں آپ کا پوڈ کاسٹ کرنا چاہتا ہوں. تو اب میری آڈینس آج تک ویٹ کر رہی ہے, اور میں یہ بات کرنا نہیں چاہتا تھا, آپ نے مجھے پکڑ لیا. لیکن میں جاننا چاہتا ہوں. تو رجب سے میں نے پوڈ کاسٹ کی بات کی, تو وہ پھر اس کا کراچی آنا ہوا 14 اگست والے ایونٹ پہ گورنر ہاؤس میں, عاطف اسلم کا کانسرٹ یہ وہ سب کچھ. تو وہاں پر ملاقات ہوئی. رجب نے بڑی رسپیکٹ دی, بڑی عزت سے رجب نے ریسیو کرایا. اور رجب خود آ رہا تھا مجھے لینے, میں نے روک دیا. میں نے کہا نہیں بھائی آپ مت آؤ, باہر معاملات خراب ہو جائیں گے, آپ الٹا پھنس جاؤ گے. پھر آپ کی سیکیورٹی کے لیے پھر گورنر ہاؤس کو تنگ کرنے والی بات ہے, ان کی جو انتظامیہ ہے. خیر میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ مت آئیں, ٹھیک ہے, بندہ بھیج دیں. ٹھیک ہے. رجب بھائی نے بندہ بھیج دیا. وہ بندہ آیا, وہ رجب کا دوست, کیا نام ہے اس کا, جہانگیر بھائی. وہ آئے. آپ کو کیسے پتا؟ آپ نے بتایا تھا. اچھا میں نے بتایا تھا. جہانگیر بھائی آئے, انہوں نے ہمیں ریسیو کیا بڑا رسپیکٹفلی, لے گئے. آگے وہ ولاگ میرا موجود ہے, بات چیت ہوئی, سب کچھ ہوا, ہر چیز ایک نارمل چل رہی تھی. اس کے بعد اب میرا لاہور جانا ہوا, تو میں نے یہ سوچا تھا کہ رجب تو چلا گیا لاہور, اب اس کو اگر میں اسپیشلی بلاتا ہوں پوڈ کاسٹ کے لیے یہ وہ, ظاہر ہے دیکھو کچھ بھی نا ایک آرٹسٹ ہے, بالکل ایسا, ہر آرٹسٹ کی ایک رسپیکٹ ہے, اور آرٹسٹ بھی بڑا. ٹھیک ہے, آرٹسٹ بھی بڑا اس وقت, بڑوں سے بھی بڑا, سب سے بڑا, نو ڈاؤٹ, اللہ نے عزت دی ہوئی ہے. بالکل. خیر گئے میں لاہور. اب لاہور جانے سے 2 دن پہلے میری رجب سے بات ہوئی. رجب اس وقت نجف میں تھا. میری بات ہوئی, اچھی طرح سلام دو نارمل جیسے ہوتی تھی. میں کہا یار میرے لیے نا وہ نگ وگ لے کر آنا, ایک مجھے نگ چاہیے. کہہ رہا ہاں میری جان مسئلہ نہیں ہے, میں لے آؤں گا یہ وہ. اچھا جی لاہور پہنچا ہوں, میسج کیا, نو رسپانس. کال کی ہے, مطلب کوئی رسپانس نہیں, 0. ٹھیک ہے, 0 رسپانس. اچھا ایک لمحے کے لیے نا مجھے برا لگا, برا یہ لگا کہ یار اس کو ایٹ لیسٹ رپلائی. تو پھر میں نے سوچا بڑا آدمی ہے, کر دے گا, دیکھا نہیں ہوگا. نارملی ویری کوئک رسپانس, بھول گیا ہوگا, ویری کوئک رسپانس آتا تھا. صحیح ہے. رسپانس نہیں آیا. اس کے بعد میں نے اگلے دن ایک میسج اور کیا, کیونکہ میری عادت ہے میں کبھی کسی کو بار بار میسج نہیں کرتا. اب وہ چونکہ رجب تھا, مجھے اس سے کام تھا کہ مجھے اس کو پوڈ کاسٹ کے لیے ریکارڈ کرنا تھا, تو میری مجبوری تھی کہ میں نے اس کو میسج کرنا ہی تھا. 2 دن میں نے میسج کیا علی بھائی, تیسرے دن میں نے کال کی, کال رنگ ہو گئی, نہیں اٹھائی. سیم ڈے ہی دوسری رنگ کی تو وہ کال ڈکلائن ہو گئی. جب وہ ڈکلائن ہوئی سر, وہ دن آج کا دن میں نے دوبارہ کانٹیکٹ نہیں کیا. اب مجھے نہیں پتا کہ رجب کو میری کوئی بات بری لگی ہے یا میرا کوئی انداز برا لگا ہے. وہ انداز چونکہ میرا جبکہ رجب نے تم سے یہ کہا تھا کہ تو بس لاہور آ, ہاں, اور کال بی مائی گیسٹ, ہاں یہ ایسے ہی ہے. ہاں ابھی تو کچھ اور ایسی چیزیں ہیں جو آبویسلی میں نہیں ریویل کروں. نہیں چاہیے مجھے, نہیں چاہیے, وہ تھوڑی سی پرسنل لیول کی ہیں, مجھے نہیں چاہیے. لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ میری جگہ کوئی کمزرف آدمی ہوتا نا, میں اب اچھا یہاں پر آپ کو ایک مدعا اور بتاتا ہوں. بڑا آرٹسٹ ہے. اب جو لوگ یہ کہہ رہے تھے نا مجھے فیم چاہیے, خدا کی قسم اگر کسی کے نام پہ فیم چاہیے ہوتا نا تو رجب کے لگے ہیں 1.5 سے 2 سال, ٹھیک ہے, مجھے ہو گئے 9 سال انڈسٹری میں کام کرتے ہوئے. مجھے اگر اس طرح فیم چاہیے ہوتا نا میں کب کا لے لیتا. ابھی میرے اس فون کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں کہ اگر میں وہ آپ کو بتا دوں نا تو شاید رجب خود فون کر لے مجھے اور خود آ جائے پوڈ کاسٹ کے لیے. میرے پاس کچھ ایسا بھی موجود ہے. اچھا جی, تو کہنے کا مقصد یہ ہے اگر میں کوئی کمزرف کسی کم نسل سے تعلق رکھنے والا بندہ ہوتا نا تو میں یہ چیپ حرکت, گری ہوئی حرکت کر جاتا.
جبکہ مجھے یہ نہیں کرنی ہے. بالکل کیونکہ میں یہ بات جانتا ہوں کہ اگر میں کسی کا راز بیان کر دوں گا پبلکلی تو میرے اللہ نے جو راز میرے چھپائے ہوئے ہیں, جس دن اس نے میرے یہاں دنیا میں اور آخرت میں سب کے سامنے میرا اللہ میرے رازوں سے پردہ اٹھائے گا نا, تو میں کس کو بولوں گا کہ اللہ سے بچاؤ؟ اللہ سے کون ہی بچا سکتا ہے پھر ہیں؟ یہاں تو مجھ سے تو میرے رازوں وازوں سے, لوگوں کے رازوں سے تو بچا لیں گے نا ایک دوسرے کو ادارے ودارے. بالکل بالکل ہیں اتھے کون بچائے گا؟ کون ہی آ سکتا ہے جو اللہ کے آگے تمہاری سفارش کرے اور اللہ چھوڑ دے؟ کوئی میرے نہیں. پاس ایک بندہ ہے ایسا آن یار فور گاڈ سیک بڑی. اچھا وہ پھر یہ بات ہے کہ میں نے پھر اس چیز کو لائٹ لیا. ٹھیک ہے, اس کا انٹرسٹ نہیں ہے بات کرنے میں, وہ بڑا آرٹسٹ ہے, بڑے آرٹسٹ کے ساتھ کولیبریشنس کر رہا ہے. اور ویسے بھی رجب نے میرا ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا, بالکل, یا کسی اور کا ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا. اس کا کیا یہ بڑا پن کم ہے کہ مجھ جیسے چھوٹے سے ایک آرٹسٹ کو, میں اپنے آپ کو بہت ہی چھوٹا سمجھتا ہوں اور میں ہوں, ٹھیک ہے, تو مجھ جیسے ایک آرٹسٹ کو اگر اس نے اتنی عزت افزائی کی, بلایا, ملاقات کی, میرے لیے اٹس انف. میں وہ بندہ ہوں کہ جو جتنی عزت دے رہا ہے اتنی پچا لوں. صحیح. اپنی چاہت اور بلا وجہ کی خواہش کے چکر میں زیادہ وہ ہاؤں یہ بھی کھاؤں وہ بھی کھاؤں والی گیم نہیں ہے اپنی. جو ہے جتنا اس میں خوش, شکر الحمدللہ, بہت اچھی بات. اس نے اتنی عزت دے دی, اس کا زر تھا, اللہ اس کو خوش رکھے, بس بہت اچھی بات ہے. یہ بالکل اینڈ ہے, ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. چلو اچھا سویب, مجھے یہ بتا کہ سویب احمد نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں یہاں تک آنے کے لیے؟ ہائے لو جی مزے لو, لو جی مزے لو, بتا آج. کیونکہ دیکھ ہوتا یہ ہے کہ پبلک جو جانتی ہے نا وہ صرف وہی جانتی ہے جو کیمرے پر دکھ رہا ہوتا ہے, ایسا ہی ہے. لیکن پبلک وہ نہیں جانتی جو بیک کیمرہ کیا ہوتا ہے. تو بتا تو آج علی وہ سب نہیں لے ابھی یار, بتا نا, شارٹلی بتا. میں بتا, تکلیف خوشی سب چیزیں بتا. علی بھائی دیکھیں, خوشیاں جو ہے نا وہ زندگی میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ خوشی انسان کو ڈھونڈنی نہیں پڑتی. ٹھیک ہے, خوشی انسان کو ڈھونڈنی نہیں پڑتی. خوشی ہمیشہ اس کی آنکھ کے نیچے, اس کے ہونٹ کے نیچے ہے, صرف یوں کرنے کی دیر ہے. پہلی بات. دوسری بات, ابھی جو یوں کرنا ہے نا یہی ساری گیم ہے. صحیح. نصرت صاحب کی جو قوالی ہے نا, تم ایک گورکھ دھندا ہو, علی بھائی کبھی وہ سنیے گا. میں نے سنی یار, نتنا نقش بناتے ہو مٹا دیتے ہو, سمجھ جانے کس جرم میں تمنا کی سزا دیتے ہو. کہتا ہے یہ دنیا بندے سمجھ لے, بندہ سمجھنے لگے سمجھ ہی نہیں پاتا. کیا بات ہے. تو بہتری کیا ہے کہ بس اس کی مانتا رہے بندہ, تو کامیاب. خیر یہ چیزیں بڑی دیر سے سمجھ آئی ہیں علی بھائی. میں اپنے گھر میں سب سے چھوٹا ہوں. ہم 8 بہن بھائی ہیں, 6 بھائی 2 بہنیں. میں اپنی ویڈیوز میں کیا 6 بھائی 2 بہنیں, 8 بہن بھائی ہیں. تم لوگ بھی الحمدللہ سیم, الحمدللہ. سب سے چھوٹا ہے. ہاں میں بھی. میں تیرے اندر اپنا والا جذبہ دیکھتا ہوں. باخدا گھر کے چھوٹے سارے ایک الگ ہی جذبہ لے کے چلتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, الگ ہی جذبہ ہوتا ہے سب سے چھوٹے والے میں. خیر تو زندگی کچھ یوں تھی کہ ہم کراچی میں رہتے تھے, ایک ہیپی فیملی الحمدللہ, 10 ممبرس کی ہماری فیملی ہے, ہمیں کسی رشتہ دار کی ضرورت ہی نہیں. تو وہ شاید نظر جب لگتی ہے نا تو وہ پھر بہت بری لگتی ہے. خیر ہم نے یہاں سے شفٹ ہونے کا سوچا. ہم نے کیا سوچا, وہاں سے پریشر آیا رشتہ داروں کا کہ آپ آ جائیں باجی, اب بچے بڑے ہو گئے ہیں, ایسے ویسے. شفٹ ہو گئے جی, لاہور چلے گئے. بھائیوں نے یہاں سے اپنا بزنس وائنڈ اپ کیا, وہاں پہ دوبارہ سیٹ اپ کیا سب کچھ. اور 2012 کے اینڈ پہ ہم لوگ یہاں سے گئے کراچی, لاہور چلے گئے. ہاں لاہور چلے گئے. اور 2014 میں برائیاں آ گئیں. وہ کچھ ایسے معاملات ہو گئے جس کی وجہ سے مجھ پر بہت زیادہ پریشر آ گیا. اور میں اپنی ذاتی زندگی کی بات کروں تو میری اسٹڈیز افیکٹ ہو گئیں, وہاں سے افیکٹ ہو گئیں. اور پھر مجھے جابس کے لیے نکلنا پڑا. علی میں نے اسٹالز بھی لگائے ہیں, میں نے واش رومز بھی دھوئے ہیں. ایک سنیما ہے لاہور پیکیجز مال میں, سنے پیکس, صحیح ہے. مجھے وہاں پہ پہلی جاب ملی 18,500 روپے کی, زندگی کی سب سے پہلی اچھے پیکیج والی جاب. علی بھائی اب جب مجھے وہاں پہ مینیجر اسٹارٹ کی بات کر رہا ہوں, میں پھر آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ میں کیسا جذبے کا پاگل آدمی ہوں, میں نے کیسے ترقی کی وہاں پہ. مجھے مینیجر کہتا تھا موپ اٹھاؤ اور فلور پہ مارو. اچھا. اب جب میں فلور پہ جاتا تھا میں دیکھتا تھا میرا ایک کالج کا دوست, وہاں دیکھتا تھا میرے ایریا کا دوست,
وہاں دیکھتا تھا میرا کوئی دوست فیملیز کے ساتھ آ رہے ہیں شوز دیکھ رہے ہیں. سہیب بھائی شام میں وہاں پہ موپنگ کر رہے ہیں, دن میں کالج میں سیم یونیفارم میں انہیں ملینئرس کے بچوں کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. علی بھائی بہت دکھ ہوا, لیکن کیا. تسلی ایک ہوتی تھی کہ میں اگر یہ نہیں کروں گا نا تو میں اپنی فیس نہیں نکال سکوں گا. خیر وہ موپنگ کی علی یہ بھی برداشت کیا ہے کہ واش روم میں جس لڑکے کی ڈیوٹی ہوتی تھی, میں کسی کو حقیر نہیں کہہ رہا, لیکن کم از کم اس کو میرے ڈیزگنیشن کا خیال رکھتے ہوئے مجھے گالیاں نہیں دینی چاہیے. بالکل بالکل, اور کسی کو بھی حق نہیں ہے. ہاں علی اسکرینز نا یوں واش ہوتی تھیں, نالے کے پانی کی کیا ہی اسمیل ہوگی جو ان بکٹس کے پانی کی اسمیل ہوتی تھی, جو دونوں بکٹس یوں ہاتھ میں اٹھا کے واش روم میں جا کے ٹوائلٹ میں ویسٹ کر کے آنے ہوتے تھے. اٹھائے لے گیا. واش روم میں جو لڑکا کھڑا ہوا ہوتا تھا جس کی ڈیوٹی ہوتی تھی, میں نے ایک دن نا غلط طریقے سے نا وہ بالٹیاں انڈیلیں اور وہ سنک میں بیسن میں ویسٹ کر دیا پانی. پیچھے سے وہ لڑکا آیا, تیری ماں دی تے تیری بھن دی فلانی دیا تے ٹمکانی دیا, تینوں نظر نہیں آندا. دوست نہیں, وہ جس لڑکے کی واش روم پہ ڈیوٹی تھی. اچھا, ہاں, کیونکہ اس کی غیر موجودگی میں نے ٹوائلٹ میں وہ پانی گرا دیا تھا گندا اسمیل والا. اب مجھے تو یہی پتا تھا نا بھائی واش روم میں گرانا ہے, میرا دوسرا یا تیسرا دن تھا وہ. بھائی اس نے مجھے وہ گالی دی علی بھائی. اب میں سکتے میں آ گیا ہوا, میں چاہتا میں 2 چماٹ مارتا اس کے منہ پہ اور وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا میرا, مجھے یہ بھی پتہ ہے. لیکن میں نا سناٹے میں آ گیا. میں کہا اچھا, میں اس کے پاس ایسے ہی گیا, میں کہا یار آپ گالی دے رہے ہو مجھے, تینوں نظر نہیں آندا یہ. میں اس کے کندھے پہ میں کہا تو مینوں گال دے رہے ہیں, کہندا تے ہور میں تینوں ہار پاواں. میں کہا بھائی جان آئی ایم سو سوری کہہ کے میں نکل گیا. وہاں سے تو میں نکل گیا, وہاں پہ میں نے پرچی ڈال دی. صحیح. میں کہا تجھ سے کچھ نہیں چھپا ہوا, اگر میں یوں کما کے کامیابی کی طرف جا رہا ہوں, تعلیم حاصل کر رہا ہوں اور میں کچھ بننا چاہتا ہوں تو ٹھیک ہے, اگر یہ میرے اس کام کے حصے میں میرے حصے میں تو ٹھیک ہے. خیر وہاں سے وہ میرے دوست وہ اس کو پتہ چلا کہ اس طرح سہیب کو گالیاں دے دیں اس نے اس کا ایریا مینیجر سے کلاس کرا دی. ایریا مینیجر اس کو فارغ کر رہا تھا کہ تو نے گالی کیوں دی. تو پھر میں نے ان سے ریکویسٹ کی, میں کہا سر اٹس اوکے, آپ نوکری نہ کھائیں اس کی, اس کو کرنے دیں کام, کوئی بات نہیں, وہ آئی گئی ہو گئی. صحیح. جہاں پہ واش روم والے بندے سے گالیاں کھائیں, جہاں پہ فلور پہ موپنگ کی, اسکرینس کی ڈسٹنگ کی, کلیننگ کی, لائننگ کی, اسی سینیپیکس کے اندر پلیٹینم اسکرینس سب سے ہائی کلاس 3 اسکرینس تھیں پورے سینما میں, وہ والی پلیٹینم جن میں ریکلائنرز اور بہترین سروس ہے, سب سے مہنگی سیٹ تھی جس کی. تینوں اسکرینز میرے انڈر تھیں ایک وقت میں. اچھا. میں وہاں کا انچارج تھا, سپرویژن میری تھی, میرے احکامات چلتے تھے وہاں. کیا بات ہے. ان تینوں اسکرینوں پہ دا مور اسٹرگل دا مور امپروو. سر آ گئی ایک دن آئمہ آپ ہی. آئمہ بیگ آپ ہی آپ کی بڑا, ابے نہیں بھائی یار تمہیں ریسپیکٹ ہی دوں گا یار. آئمہ بیگ آ گئی نا, آئمہ بیگ بول دو نا یار. یار ساڈا مطلب اتنا عزت اور احترام کے ساتھ آئمہ آپ ہی یار. ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਵਨ ਸੀਨ ਉਹ ਬਾਜੀ ਰਿਆ. ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸੀਨ ਆ. ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੱਡਾ ਸੀਨ ਆ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਐਵਰੇਜ ਸੀਨ ਆ. آئمہ بیگ والا قصہ رہنے دیتے, لمبی ہو جائے گی. بتا جلدی بتا. آئمہ بیگ آئی تھی, وہ نا یوں سامنے نا, اب میں یوں کھڑا ہوں چیک پوسٹ پہ, آئمہ سامنے کھڑی ہوئی پاپ کارن انجوائے کرے. اب میں یوں دیکھ رہا ہوں یار اس لڑکی کو میں نے کہیں دیکھا ہے, جو اب میرے ساتھ ہوتا ہے نا, لوگ مجھے ریکگنائز کرنے کی کوشش کر رہے تھے, یہی میں کر رہا تھا. میں آئمہ کو یوں دیکھ رہا ہوں یار اس لڑکی کو میں نے کہیں دیکھا. اب اب بھائی کا چوڑا پن دیکھو, بھائی ہلکے میں آ ہی نہیں رہے, بھائی کیا کہہ رہے ہیں اس کو, آئمہ کہتی میں کہا اوکے. میں یوں کھڑا اب پتہ نہیں آئمہ بیگ یہ کلپ دیکھے گی تو کتنا برا لگے گا, بٹ آئی ایم سو سوری. آگے کا قصہ اور مزے کا ہے. اب مجھے پتا تو چل گیا آئمہ بیگ ہے, تو اب سیلفی والا کیڑا بھائی سب میں ہوتا ہے. تو اب میں نے اپنا لڑکا بلایا اسکرین کے اندر جس کی ڈیوٹی تھی, میں کہا باہر آیا, میں کہا یہاں کھڑا ہوتا چیک پوسٹ پہ اسکرین میں جا رہا ہوں, سیٹنگ کرانی تھی. میں چلا گیا اندر. اب میں جا کے کھڑا ہوا, آئمہ اور ان کے 2 دوست اور ان کے ساتھ تھے, 3 لوگ تھے. یہ لوگ آئے. اب آئمہ میڈم بھاگیں اوپر اسٹیئرس پہ ڈائریکٹ نا سیٹنگ کے لیے. میں کہا ہیلو ایکسکیوز می میم. کدھر دی واٹ. میں کہا پلیز نیچے آ جائیں آپ, اسی انداز میں, فنکار تو ہم ہیں پھر. میں کہا آپ پلیز نیچے آ جائیں, اسی طرح میں نے بولا آپ پلیز نیچے آ جائیں. واٹ آئی بڑے اچھے سے موڈ میں, کیا ہوا. میں کہا آپ کی ٹکٹ
تو وہ دے دیں گے نا آپ کو ٹکٹ. میں نے کہا ٹکٹ تو وہ دے دیں گے, سیلفی کون دے گا؟ سیلفی تو آپ دیں گی نا. میم ایک سیلفی دے دیں. بڑا مسکراتے ہوئے ایک اچھے سے جیسچر کے ساتھ مجھ سے سیلفی ویلفی لی. وہ سیلفی انسٹاگرام پہ ڈالی, ٹرینڈنگ میں آ گئی. کیا بات ہے یار. زندگی کی پہلی پکچر میری جو انسٹاگرام پہ ٹرینڈنگ میں آئی تھی وہ آئمہ بیگ والی چلی تھی. ویل قصے اور بہت سارے ہیں علی, بہت سارے ہیں قسم سے. اچھا مجھے چل جرنی پہ تو میں انشاءاللہ کبھی اور وہ پورا کمپلیٹ ایک الگ کیس ہے. اچھا روسٹرز جو ہیں آج کل, جو روسٹنگ چل رہی ہے, ماحول چل رہا ہے سارا, سر یہ روسٹنگ رہ ہی نہیں گئی, بدتمیزیوں پہ آ گئے ہیں. اچھا جہالت پہ آ گئے ہیں. کس پہ آ گئے ہیں؟ جہالت پر. ہاں, ساحل ادیم نے کہا تھا نا کہ پاکستان کی 95% عورتیں جاہل ہیں. ایسا نہیں ہے, میں نہیں اس چیز کو ایڈمٹ کرتا کہ میں ساحل بھائی آپ سے اکیلے میں اس بارے میں بات کروں گا, لیکن پبلکلی میں اس چیز کو پروموٹ کرنا بہتر نہیں سمجھتا, کیونکہ عورتوں کا دل ہے اور وہ دکھ جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور جب وہ دکھتا ہے تو پھر سارے مردوں کا بھی دل دکھنا ہی ہے. تو ہم نے عورتوں کو کبھی ناراض نہیں کرنا, وہ ہمارے سروں کا تاج ہے. اور ہم ہمیشہ عورتوں کے آگے ایسے ہیں, ادبن بھی اور ڈر کے مارے بھی اور خوف کے مارے بھی. تو ہماری کبھی عورت کے آگے نہیں چل سکتی فرسٹ آف آل. اور یہ نیگیٹیوٹی میں نہیں کہہ رہا, میں بڑا پازیٹیو اس کے ساتھ کہہ رہا ہوں. خیر, ساحل ادیم کو چاہیے تھا کہ اس کے اندر یہ جو یہ کیا نام ہے اس کا, جو یار روسٹر ہے کتا والا نام ہے, ڈوگز لائف. حسن یہ اس نے جو بھی حرکتیں شروع کی ہیں نا سر, آپ یقین کریں, میں نے جب وہ پروٹا تھا اس کے ساتھ ہے نا, کون پروٹا, ہاں پروٹا وہی جو دبلا پتلا سا لڑکا, وہ اور یہ انہوں نے جو بھی حرکت کی ہے نا, ساحل ادیم کو چاہیے تھا کہ ان دونوں کا نام بھی اسی 95% میں ڈال دیتا. اچھا, حالانکہ میں اس 95% کو بھی ڈینائی کر رہا ہوں, لیکن آپ یہ جملہ سمجھیں کہ انہوں نے جو حرکت کی ہے وہ اچھی نہیں کی ہے. سب سے پہلی بات, آپ کسی کو یار عامر لیاقت کی زندگی کھا گئے. کون کھا گئے؟ میمرز. بالکل ایسا ہی. میمر نے کیا دیکھا, میں میم ڈالوں گا مجھے 2 لاکھ ویو آ جائے گا, دیٹس اٹ. اگلے نے سوچا اس کو 2 آیا, مجھے 4 آ جائے گا. عامر بھائی کے آخری الفاظ سنے تھے آپ نے ویڈیو کے, اس بندے کی بے بسی دیکھی تھی. کون ہی اس بندے کو آ کے اس وقت حوصلہ دیتا اور اس کو مل جاتا, ملنا ہی نہیں تھا. اس کو اتنا ڈیڈ کر دیا انہوں نے جیتے جی. اب یہ جو حرکتیں کر رہا ہے ڈوگز لائف یا پروٹا یا جو بھی, پروٹا بھائی اگر آپ نے کم بیک کرنا تھا نا میری جان, کوئی اچھے کے ساتھ کر لیتے. یہ آپ نے بہت غلط کیا ہے, مجھے پرسنلی بڑا برا لگا ہے. آپ لوگوں کو, آپ جیسی شخصیت کو یہ چیز زیب ہی نہیں دیتی. آپ ایک سینسیبل آدمی ہیں, آپ کسی سینسیبل کریٹر کے ساتھ کام کریں اور اچھا کام کریں سر. نہیں یار دیکھو, اپنا اللہ بھلا کرے, میں آپ کو یہ بات یہاں پہ آپ کی بات ڈینائی کروں گا. مطلب پروٹا روٹی ہی کھاتا ہے نا, چوچی تو نہیں کھاتا. نہیں, روٹی کھاتا ہے, روٹی کھاتا ہے نا. اگر تم نے کہا ڈوگس کی بات کر رہے ہو, حسن کی بات کر رہے ہو, حسن کے ساتھ اس نے کم بیک کیا تو اس کو تو پتہ تھا نا یار, تو غلط کیا, سارا اسکرپٹڈ تھا نا. کہہ تو رہا ہوں نا یار, غلط کر کے ہو گیا نا. عقل ہے نا, مطلب وہ سمجھدار ہے, اس کو بھی چاہیے تھے نا. حضرت میں غلط ہی کہہ رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا کہ آپ نے صحیح کیا ہے. بالکل. اور آپ نے انتہا درجے کی دیکھیں یار, میں یہاں پر ایک بات ایڈ آن کرنا چاہتا ہوں. روسٹنگ ایک الگ سینیریو ہے, لیکن کسی کی تذلیل کرنا یہ غلط ہے. جس بچے کو یہی نہیں پتا کہ انڈسٹری, یوٹیوب انڈسٹری کے والد صاحب کے بارے میں آپ کیا جملے کہہ رہے ہیں, آپ ہی کی پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے نادر بھائی کے لیے کیا بول کے گیا آپ کا دوست حسن. ہاں صحیح جملے ہیں وہ یار, وہ اس کی پرسنل رائے ہے. ارے پرسنل حد ہو گئی یار علی بھائی, آپ کے سینئر کی رسپیکٹ ہی نہیں جانتے ہیں. نہیں دیکھیں, رسپیکٹ میرے ساتھ تو نادر بھائی کا کبھی بھی الحمدللہ کوئی ایسا کلیش نہیں ہوا ہے. اس کے ساتھ ہوا ہے, آپ کو پتہ ہے سیلف رسپیکٹ جب ہرٹ ہوتی ہے نا یار علی بھائی دیکھیں, بات ہو جاتی ہے, لیکن پھر بھی اپنے باپ کے ایک رسپیکٹ کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں, جملے ہیں نا اچھے الفاظ میں. آپ کہہ دو یار نادر بھائی سے میں ناراض ہوں. بالکل ایسے یار میں نادر بھائی سے ناراض ہوں, بس انہوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا, مجھے رسپانس نہیں کیا. مجھے نہیں کیا آج تک. میں نے کب 2 سال 3 سال پہلے ان کی نیپ پروڈکشن کو کانٹیکٹ کیا تھا. تو اب چلو یار رجب کی ہی ایگزامپل لے لو کہ رجب والے کیس کے بعد کیا میں بیٹھ کے یہاں پہ اس کو گالیاں دوں؟ ظرف ہونا چاہیے, تمیز شرم ہونی چاہیے, جو کہ اس بچے نے نہیں دکھائی. خیر, جو حسین اور ربیکہ کے ساتھ کر رہے ہیں سر, میں آپ کو یہ بات بتا دوں, یہ چیز نا, یہ جو کر رہے ہیں حسین اور ربیکہ کے ساتھ بہت غلط ہو رہا ہے. یہ ان کو اندازہ نہیں ہے جس دن یہ اللہ کی پکڑ میں آ گئے نا, ان کے ساتھ کیا ہونی ہے. ابھی ان کو یہ لگے گا کہ سہیب بیٹھ کے بھاشن دے رہا ہے, ہر بات میں اللہ 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 کو لے آتا ہے, یہ کوئی زیادہ اللہ والا بنتا ہے, یہ ایسے. بھائی ہاں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم کیش بھی کرتے ہو. ہاں بھائی, میں کیش نہیں کرتا, میں آپ کو سکھا رہا ہوں کہ اللہ کے بغیر آپ کی زندگی ہی کچھ نہیں ہے. ان نلوں کو بتا رہا ہوں جن کو یہ لگتا ہے کہ میں اللہ کو کیش کر رہا ہوں,
ان عقل کے پیدل لوگوں کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ میں اپنی زندگی کے ہر کام میں اللہ اللہ بولتا ہوں نا, اٹ مینس کہ میری زندگی کا ہر وہ نیک کام, ہر اچھا کام, ہر پازیٹیو کام اللہ سے خالی ہے ہی نہیں. اللہ دے بغیر میں چل ہی نہیں سکتا. تم چل کے دکھاؤ مجھے. تمہیں 4 بندوں میں بیٹھ کے شکر الحمدللہ اونچی آواز میں کہنے میں شرم آتی ہے تو ڈوب کے مر جاؤ. تو روٹی کھان تو بعد 4 بندیاں مہنگے ڈائننگ ٹیبل تے بیٹھ کے ہاتھ چک کے شکر کرنے میں شرم آ رہی ہے تو ڈوب کے مر جاؤ. تمہیں جس نے مہنگے ریسٹورینٹ میں بٹھا کے کھلایا نا, ادھر ہی اپنے کروڑ پتی دوستوں میں بیٹھ دھڑلے کے ساتھ اور ہاتھ اٹھا اور پھر دعا مانگ پوری, اور کیا یا اللہ تیرا شکر ہے میری تو حیثیت اوقات ہی نہیں تھی کہ میں اس مہنگے ریسٹورینٹ میں بیٹھ کے کھانا کھاتا. تسی اللہ کا نام لیں تو شرماندے ہوتے, ڈب کے مر جانا چاہیے. مجھے کہو جتنا کہنا ہے, میں نہیں شرماؤں گا. نہیں, کیوں شرم آئے یار, میں اپنے پروردگار کا نام لوں اور اسی کی اس مخلوق کے سامنے لوں جو اس کو بلیو کرتی ہے, اس کو ٹرسٹ کرتی ہے, اس کو مانتی ہے, اور وہی مخلوق مجھے یہ بات سنائے آ کے بوتا اللہ اللہ کردا ہے, اللہ نو کیش کردا ہے. ڈب کے مر جانا چاہیے. شرم آنی چاہیے. شرم کی کمی ہے. آپ جوان, بحیثیت جوان, آپ کا کیا بگڑتا ہے؟ ہم لوگ جب بیٹھتے ہیں لائٹیں بند کر کے شروع نہیں کر دیتے ذکر. بالکل. کیا ہوتا ہے وہ ہمارا بس چلتا ہے اس پہ, وہ کرواتا ہے. بالکل سر, جنہاں نو لگ, یہ میں بتا رہا ہوں خدا پاک کی قسم, یہ جوانی کا نشہ ہے. میں آپ کو حقیقت بتاؤں, میں بھی انسان ہوں, مجھے بھی شیطان اتنا ہی بہکاتا جتنا آپ کو, مجھے بھی میرا نفس اتنا ہی بہکاتا جتنا آپ کو. میں بھی اپنے نفس پہ شاید اتنا ہی قابو رکھ پاتا ہوں جتنا کوئی عام بندہ رکھ پاتا ہے. اللہ معاف کرے, میں کوئی ولایت کے درجوں میں تھوڑی ہوں یار. میں بھی نفسانی خواہشات کا محتاج ہوں. محتاج سے مراد زد میں ہوں. مجھے بھی اپنے آپ کو بچانا پڑتا ہے, روکنا پڑتا ہے. جنگ تسی میری زندگی کا ایک دن نہیں جی سکتے. میں تم لوگوں کو کہتا ہوں, میں تمہیں سگے رشتوں کے بارے میں اگر میں تمہیں ایک بات بتا دوں نا, صرف ایک بات, تم لوگوں کا کل نہیں آج اپنے سگے رشتوں سے بھروسہ اٹھ جائے. میں نہیں بتاتا ان کو کچھ ابھی, تو یہ باتیں کرتے ہیں. میں جتنا کچھ دیتا ہوں نا ویڈیوز میں, سارا میری اپنی زندگی کا تجربہ ہے سر. ساری چیزیں, ہر ایک چیز تجربہ کی ہوئی ہے, گزار کے دیکھی ہوئی ہے, تو وہ باتیں کر رہا ہوتا ہوں. جن لڑکوں کو, لڑکیوں کو, جوانوں کو یہ لگ رہا ہے نا کہ ہم اس کو روسٹ کر لیں, یار تمہیں خدا کا واسطہ, تمہیں اندازہ ہے کہ ربیکہ یا حسین یا ان کے پیرنٹس یا ان کے بہن بھائی, ان کے دوست احباب, ان پر کیا بیتتی ہوگی؟ ربیکہ کہیں ایونٹ میں جائے, اگر خدا نخواستہ گئی ہوئی ہے, وہاں پہ یہ بدبختی والی ان کی روسٹنگ کی جو ویڈیو ہے, کوئی اس روسٹنگ کی ویڈیو کا 4 بندوں میں اس کو ایک جملہ بول دے, اس بیچاری کو کتنا برا لگے. بالکل علی بھائی, اللہ نے نہیں چھوڑنا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ کے ساتھ جو ڈائریکٹ معاملات ہیں نا تمہارے, ان میں ڈنڈی مار لو گے تو شاید اللہ تمہیں بخش دے. اللہ نے مینوں ایک گل سختی نال منع کیتی ہے, جڑی مینوں تمیز نال سمجھ لینی چاہیے. اللہ نے ایک چیز مجھے سختی سے منع کی ہے جو مجھے تمیز سے سیکھنی چاہیے, وہ یہ کہ کبھی بھی اللہ کے کسی بندے کے دکھے ہوئے دل کا میں نے وجہ نہیں بننی. میں نے کبھی کسی انسان کا دل نہیں دکھانا, اور آپ دکھائے پہ دکھائے جا رہے ہو, انٹینشنلی دکھا رہے ہو, اس کو بتا کے اس کو دکھا کے دکھا رہے ہو. مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی, یہ بیسیکلی کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ ایک اسپیسیفک ریزن ہوتا ہے کہ یار میں نے دیکھا کہ پروٹا کی تم بات کر رہے ہو. اچھا حسن دیکھو میرا دوست ہے, ٹھیک ہے, میں اس کی کوئی اچھائی یا برائی نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں ایک لیگل فارمیلٹیز کو اپلائی کرتے ہوئے. میں نے پروٹا کی ویڈیوز دیکھی, آپ مجھے پروٹا کی ایک ویڈیو دکھا دو جو اس نے اپنے فیس پہ اچھے ویوز لے کر اسٹیبل کی ہوئی ہے. اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں, اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. سر ویورشپ جو ہے نا, روسٹرز کی اپنی نہیں ہوتی. ٹھیک, صحیح ہے, ان کی ہوتی ہے جس کو وہ روسٹ کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. پرینکسٹرز کی اپنی نہیں ہوتی. روسٹرز کی, پرینکسٹرز کی ویورشپ اپنی نہیں. بالکل. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو آپ کے پرینک پہ یا روسٹ پہ 2 ملین ویو آنے والا, وہ آپ کی شکل پہ آیا, آپ ایک کام کریں, آپ فون اٹھائیں, ولاگ بنائیں اور دیکھیں اس پہ ویوز کتنے آ رہے ہیں. آپ وہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی آپ کے آنکھوں کے سامنے آ جائے گا. تم اس آج کے روسٹرز کو کیا کہو گے؟ بل شٹ. روسٹنگ ہے ہی نہیں. روسٹنگ دیکھنی رضا بھائی کی دیکھ لو. ہیلدی روسٹنگ, رضا سمو, ہیلدی روسٹنگ دیکھ کے مسکراتے ہو آپ, نہ وہ کسی کی ذاتیات پہ جا رہے ہیں. مطلب آج کی جو روسٹنگ ہے نا, ایک ذاتی دشمنی ہوتی ہے نا, مجھے تو وہ لگنے لگ گیا ہے کہ یار ذاتی کوئی معاملات ہے, کوئی ایسی بات ہے کہ یار کہ مطلب کسی نے کچھ بگاڑا ہے. ایک بیچارہ وہ پلے ہے اویس, اس کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. یہ حسین ہے میرا بھائی ہے, ربیکہ ہے, ان لوگوں کی زندگی عذاب کی ہوئی ہے. اچھا دیکھیں, میں آپ کو سسٹرولوجی ہے, ٹھیک ہے, سسٹرولوجی یار آپ نے مطلب میں نے دیکھا ہے اس کے والد صاحب کو یار لوگوں نے کیا کیا بنا دیا ہے یار. زیادتی مطلب ہے, یہ غلط ہے یار, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. علی بھائی دیکھیں, کہیں نہ
क्रिएटर खुद भी इनको मौका देता है क्रिंज करके, बट इट डजेंट मीन कि आप किसी की क्रिंज पे उसकी ज़िंदगी ही हराम कर दें. यार मेरा एक सवाल है आपसे, मुझे एक सवाल का जवाब दें. ये जितने भी क्रिएटर्स हैं जो रोस्टिंग का शिकार हैं, आप मुझे बताएं कि इनके ऊपर जो लोग रोस्ट करते हैं, जो भी रोस्ट करता है, ये लोग वो वीडियोस देखते भी हैं. 110% देखते हैं. इनके अपने घर वाले, इनकी घर की खातून उनकी देखते हैं. व्लॉग्स देखती हैं. आप मुझे एक अपने ऊपर रखकर मुझे ये बता तू इस चीज़ को किस तरह बर्दाश्त करेगा? किस तरह बर्दाश्त करूँगा ब्रो? देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी के उससे तजर्बे से एक चीज़ एग्जाम्पल देता हूँ. अली भाई, अगर मैंने खाना है अच्छे रेस्टोरेंट की 10,000 रुपये वाली कढ़ाई, ठीक है, और एक तरफ है सस्ते रेस्टोरेंट की माश की दाल जो कि 500 रुपये की है, और मेरा क्या दिल चाह रहा है, मैंने क्या खाना है? 10,000 वाली अच्छे रेस्टोरेंट की, नामवर रेस्टोरेंट की कढ़ाई. बिल्कुल. अब मेरा क्या बनता है कि वो खाने के लिए मैं उतनी मेहनत भी करूँ, मैं वहाँ तक पहुँचूँ. बिल्कुल. तो जब मैं ये बात जानता हूँ ना कि ब्रो अगर 10,000 वाली कढ़ाई खानी है तो उसके लिए ये बर्दाश्त करना है, फिर तुसी भावें जो मर्ज़ी के अंदर रहना, मैं उस वक्त तक या कोई भी उस वक्त तक इतना मजबूत हो जाता है कि उसकी ज़ात पे वो चीज़ असर नहीं करती. लेकिन इट डजेंट मीन कि तुम इस हद तक, अब जिस हद तक का इनको रोस्ट किया जा रहा है, आई डोंट थिंक कि मुझे उस हद तक का कोई रोस्ट करेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकंड थिंग, रोस्ट करो, नहीं रोका, मिन्नू करना मिन्नू कर दो, किसी को भी कर लो, लेकिन एक वीडियो, तमीज़ की वीडियो हो गई, दैट्स इट. ज़ातियात पे ना हो. ज़ातियात पे ना हो किसी. यार तो आप उनका रोस्ट देखें, रबी का बेटी है ना किसी की, यार हमारी बच्ची है ना, हमारे माशरे की बेटी है ना. देखो अब मैं अगर उनकी फेवरिज्म में बात करता हूँ ना, तो लोग मुझे पता है क्या ये उनका फेवरिज्म नहीं है. लोग मुझे क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि यार हुसैन आपका दोस्त है तो आप बात करते हो. मैं हुसैन मेरा तो नहीं है यार, हुसैन मेरा दोस्त है, हुसैन मेरा बाप नहीं है, लेकिन मैं आपको जो पर्सनल आपको बता रहा हूँ ना, मेरी ऑब्जर्वेशन, यार वो किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की बीवी होगी, किसी की माँ होगी. आप मुझे एक बात बताओ कि ये जो रोस्ट अभी हो रहा है, क्या ये फ्यूचर में चलेगा नहीं? ओ सर, मैं कह रहा हूँ, ये जिसने रोस्ट बनाया है, क्या ये अपनी ही बहन या अपनी ही माँ के साथ बैठ के देख सकता है? मुझे ये बता दो, क्या हरकतें हो रही हैं उसमें? हाँ, मैंने देखा है. यूं रबीका की जो डमी बनाई है वो व्लॉग कर रही है, और पीछे वो क्या कर रहा है लड़का? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हो. अपनी ही फैमिली के साथ ये रोस्टर्स देख सकते हैं? ये नहीं, इम्पॉसिबल सी बात है डूब के यार. मार जाना चाहिए यार मतलब शर्म आनी चाहिए बिल्कुल ऐसा ही है यार. वो हमारे माशरे की बच्ची है, अल्लाह पाक और की यार कसम. उसको अल्लाह इज्जत दे रहा है. जल रहे हैं ना हमारा काम यार. है उनकी इज्जत आप करना मुझे एक है. बात बताएं, फिर वही बात आ जाती है ना, फिर मैं बात करूंगा, हाँ जी उससे कितने पैसे लिए, उसने कितने पैसे दिए, सालों मैनू इन्होंने पालना है पालन के, मैनू पालन वाला वो है, वो जात है, वो पालती सबको. यार तू तो वो सब जानता है जो ये लोग नहीं जानते. मेरे बिल्कुल यार, जानता है. दैट्स इट. के नहीं बता सकते आप सबको, नहीं दिखा सकते आप सबको. तो जो सब है ना, अल्लाह की कसम, हमारा माशरा इतने बुरे नहज पे आज, इतने बुरे नहज पे खड़ा है कि बस खुदा की पनाह, खुदा की पता नहीं पनाह. किसकी नालैन का सदका है जो बचा ओए है. ओए ओए ओए, हम चल रहे हैं. पिछली कौमों को अल्लाह ने स्पेसिफिक गुनाहों पे बर्बाद किया है. कौम लूत को एक स्पेसिफिक गुनाह के ऊपर अल्लाह ताला ने पलटा दिया. बिल्कुल ठीक. एक कौम को नाप तोल में कमी करने पे अल्लाह ने पलटा दिया. एक कौम को जना और इन उल्टी सीधी चीज़ों पे अल्लाह ने पलटा दिया. हम क्या क्या नहीं कर रहे बताएं. हर वो काम कर रहे हैं जो खिलाफ इतनी बड़ी दाढ़ी रख के ना मौलाना साहब, फ्रूट वाले, जो फ्रूट वाला है ना, जिसने दाढ़ी रखी हुई है, टखने से ऊपर शलवार है, मस्जिद के दरवाजे पे फ्रूट का ठेला लगाया हुआ है. उसमें भी 2 1 किलो दे पैसे लेके तानू 3 पा फ्रूट देंदा जे. उसमें भी 2 नंबरी. यार क्या बात है. तो किसको जाके सजदा मार रहा है भाई? उसको नहीं चाहिए तेरा वो सजदा, उसको इबादतों के लिए बड़े हैं फरिश्ते. दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को. क्यों नहीं समझ इस खोपड़ी दे विच गल क्यों नहीं आ रही? क्या कहना चाहेगा रोस्टर्स को? मतलब जो रोस्टर्स को एक बात कहूंगा, हाँ, उड़ लो, खेलो. ऐसी बेबसी के आलम में फंसता है ना इंसान, खुदा पाक की कसम, कि फिर बंदा ढूंढता है, फ़ोन उठाता है, यार हेलो जानी, कहीं मुझसे तेरा दिल तो नहीं दुख गया, तू बता, बेचैनी हो रही है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा. ये वक्त देखोगे, अल्लाह से डरो. अगर आज तुम्हारी तबीयतें बहाल हैं, आज तुम खुशहाल महसूस करते हो ना, आज तुम ये महसूस करते हो 4 दोस्तों में हंसते खेलते बैठे हुए हो, चाय पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, एक कुड़ी इत्थे भाई है,
ओ भाई अल्लाह से डरो. मैं कहता हूं आप के पास जितनी खुशियां हैं ना, डरना शुरू कर दो अल्लाह से. सही कह, खुदा की बिल्कुल कसम. सही कह रहा है. अभी तेरे सामने है यार, ओए होए होए अली भाई, ये तेरे सामने है. उस पर मैं अभी जिक्र करूंगा और सही से बड़ी जिक्र तकलीफ करूंगा. है. मैं जानता हूं, लेकिन मैं सिर्फ रोस्टर्स को अली भाई ये पैगाम देना चाहता हूं, अब भी वक्त है, रोस्ट करो, मना नहीं किया, ज़ातियात पे नहीं जाओ. ये इस बात का ख्याल रखो कि वो किसी की माँ बहन बेटी है. भाई वो किसी की माँ बहन बेटी है तो वो खुद अपने मोबाइल से क्यों व्लॉग बना रही है? उसने बनाया ना, वो उसको दे देगी जवाब, जिसको वो जवाब दे. तू कौन है? मैं कौन हूं जाके किसी को कहने वाला कि ये तुमने क्या किया? अगर अल्लाह ने मुझे उसी वक्त यूं नीचे शीशा दिखा दिया कि वो देख तूने पीछे क्या क्या किया, क्या करेगा भाई? तुझसे भी तो एक पूछने वाली जात है ना. तू कौन है जेड़ा तू उन्होंने जाके पूछ रहे हैं? हु आर यू? आप मत पूछें. आपको नहीं अच्छा लग रहा है, स्क्रॉल करो, आगे चलो, छड़ दो. मतलब आपने यार जिम्मेदारी ली दी है. तुसी दुनिया का ठेका चुके हैं आप. मैं कहता हूं अली, कितना जोर लगा लिया तूने, कितनी दुआएं मांग ली तूने, सिर्फ एक अपना बाप तू जिंदा रख सका? नहीं कर सकते भाई आप कुछ. अगर सुहेब अहमद ये सोचे ना कि वो अपनी माँ की तबीयत भी ठीक कर ले, अपनी बहन भी ब्याह ले, अपनी माँ को एक बड़े बंगले में भी डाल दे, रख दे, नहीं कर सकता सब कुछ सुहेब. ठीक कौन है सुहेब? कौन सी किताब में सुहेब ने पढ़ लिया कि जो मांगेगा वो मिल जाएगा? भूल गए हो कुरान की आयतें तुम? फिर ਤੁਹਾਨੂੰ लगता कि कैश कर रहे अल्लाह ਨੂੰ इंज कर रहे, उंज कर रहे. भाई ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ कर लो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ रोका है? मैंने आपको रोका है? जो बातें मैं करता हूँ आप कर लें, जो चीज़ें मैंने अडॉप्ट की हैं आप कर लें. मेरी ज़ाती ज़िंदगी के जवाब मैं अल्लाह को दे दूंगा. अली भाई हम नहीं किसी चीज़ पर कादिर हैं. कादिर एक ज़ात है जिसका हर वक्त शुक्र करते रहना हमने. यार मैंने तो अभी रिसेंटली हाँ 14-15 दिन और 16 दिन अपनी ज़िंदगी के अज़ियत तरीन दिन ये गुजारे. आप बताएं ज़रा आपने क्या और सीखा है इन दिनों में? मेरी जेब में कोई 50 से 55 लाख रुपए भी थे, मेरे भाई ने मुझे दिए हुए थे. और मेरे पास सारी आसाइशें भी थी सुहेब, पर मैं रब की रज़ा के आगे हार गया. हाँ और मैं उसकी रज़ा में राज़ी हो गया और मैंने अपने वालिद साहब को सुपुर्द रब कर दिया. अल्लाह अकबर. और इस 15 दिन से ना मैं पूरी ज़िंदगी सीख गया. मैंने दुनिया की हर वो मुमकिन कोशिश कर ली कि मैं किसी तरह तो अपने वालिद को अपने घर लेके जाऊं, क्योंकि मैंने अपनी माँ से और अपनी बहन से और अपने भाइयों से वादा किया था बड़ा पुख्ता यकीन करके कि मैं अपने वालिद को घर लेकर आऊँगा. बट मैं नहीं लेकर आ पाया और मैं रब की रज़ा में राज़ी होकर अपने रब को, अपने वालिद को खालिक हकीकी से ख़ुद मिलाया और मैंने ख़ुद नमाज जनाजा पढ़ाया अपने वालिद का. हाँ और बस मैं सिर्फ इतना कहूँगा यार, बहुत तकलीफ़ दे अमल होता है और बहुत ही मुश्किल मरहला होता है. अली तुझे याद है जब होना बहुत मुश्किल मरहला होता है. तुझे याद है जब तू वफ़ात की खबर लेकर पहली दफ़ा घर एंटर हुआ है? मेरी बहन, तू यूँ कनात से अंदर एंटर हुआ, मुझे अंदर एक खातून की आवाज़ आई. बहन थी मेरी, बहन थी, वो कह रही थी, कह रही तुमने कहा था तुम अब्बू को लेकर आओगे और तुमने क्या कहा था कि मैं नहीं ला सका, मैं माजरत चाहता हूँ. नहीं ला पाया. अली भाई देखें, बाद मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस वक्त. उस कैफियत से जिससे आप गुजरे हैं ना, अल्लाह की कसम मैं कितनी ही बातें कर लूँ ना, मैं नहीं समझ सकूँगा. वो गैप हो ही feel नहीं नहीं कर सकता. सकता. मुझे ना हर बंदा आकर सिर्फ एक ही बात कह रहा कि यार अली भाई परेशान नहीं हो, और किसी भी चीज़ की नीड हो ना हमें बताओ. अच्छा, उनके पास इसके अलावा कोई जुमला है भी नहीं बोलने के लिए, किसी के पास भी ना. लेकिन मैंने उन सबसे सिर्फ एक ही बात कही, यार मुझे मेरे वालिद की ज़रूरत है, ला के वो मुझे ला दो. और वो कोई भी नहीं ला सकता. हकीकत बात यह है कि बहुत मुश्किल मरहला होता है. मैं खैर ये एक अलग ट्रैक पर जा रहा है मामला. बस अगर आपके वालिदैन हयात है ना, तो उनकी बड़ी चीज़ें रह जाती हैं. ये मेरे वालिद की घड़ी है, सिर्फ चीज़ें रह जाती हैं और उनके जुमले रह जाते हैं. जब मेरे वालिद हयात थे ना, उस वक्त मैं उनकी खिदमत नहीं कर पाया, ये मेरी बड़ी बदबख्ती थी. लेकिन जब वो बेड रेस्ट हुए तो मैंने हर वो मुमकिन, मेरे भाई ने, मेरे भाइयों ने, मेरे 5 के 5 भाइयों ने, मेरे वालिदैन, मेरी वालिदा ने, मेरी बहनों ने और मेरे रिश्तेदारों ने, हर किसी एक एक बंदे ने हक़ अदा कर दिया. पर मैं अपने वालिद को नहीं बचा पाया, क्योंकि मेरे रब की रज़ा यही थी. और बस यही बात है. आप लोग अगर ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो मेरे वालिद साहब के ईसाल सवाब के लिए दुआ भी करिएगा. अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता भी फरमाए. और अगर आपके वालिदैन हयात हैं इस दुनिया में तो उनकी इतनी खिदमत कर लें आप लोग, इतनी खिदमत कर लें, इतनी खिदमत कर लें, क्योंकि ये जब जाते हैं ना
ان کا گیپ کوئی بھی پورا نہیں کر نہیں سکتا. کر سکتا. بس اتنا میں کہوں گا آپ کو. یار سویب اینڈنگ کی طرف جاتے ہیں, اور میں تجھ سے صرف چند باتیں پوچھوں گا کیونکہ پھر معاملہ کہیں اور چلا جائے گا اور وہ ہو جائے گا. بس لوگوں کو اپنی نصیحت بس دے دے اور بتا دے کیا یار میں کیا کرنا چاہیے ان کو. علی بھائی میں کیا ہی نصیحت کر سکتا ہوں, میں خود ایک اسٹوڈنٹ سا بچہ ہوں, طالب میں علم تجھ سے ہوں. صرف ٹھیک ہے, پوڈ کاسٹ اینڈ کرتا پسائی ہو نہیں علی ہے. پسائی ہو. ہاں, رجب بٹ ریٹ کرنا ہاں آؤٹ آف 10 آؤٹ آف. جتنا میں اب اس کو جان چکا ہوں نا, آؤٹ آف 10 رجب کو میں دوں گا. یہ ریٹنگ بڑا مشکل کام ہے. میں دے جب دے ہوسٹنگ کی سیٹ پہ ہوتا ہوں نا مجھے بڑا آسان لگ رہا ہوتا دے ہے, دے. اب میں ہوں, اب پتہ چل رہا ہے کہ بڑا سوچ کے بول رہا ہوں. بتا 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 بتا. یار رجب کو نا میں اوور آل اگر دیکھوں تو میں رجب کو دے دوں گا 5. نہیں کر. ہاں ابے یار اس میں کیا غلط ہے برو, وجہ بہت ڈیٹیلڈ ہو جائے گا پھر اگر میں اس کی ڈیٹیل میں گیا تو. اچھا ہاں اس کی تو ریزن دے دے ڈیٹیل. آج تو دے دے ڈیٹیل دے 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 دے. اوکے, اس کی ڈیٹیل یہ ہے, رجب کا کانٹینٹ اچھا ہے, اس کو میں غلط نہیں کہہ رہا, لیکن ایک میں رجب اچھا نہیں ہے. نہیں رجب ہی اچھا ہے تو اچھا کانٹینٹ کر رہا نا یار. بینگ این انفلوئنسر میں یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ میں بھی ولاگس بناتا ہوں, میں بھی اتنے سالوں سے شارٹ فلمز اور یہ وہ کر رہا ہوں, تو میں ان کی تھوڑی سی ٹیکنیکلٹیز کو جانتا ہوں. تو رجب کے ولاگس کو دیکھ کے جو وائبز آتی ہیں نا, جو 5 نمبر دیے ہیں نا میں نے اس کو اس کی محنت کے ہی دیے ہیں. اچھا کہ اس نے محنت بہت کی ہے, کیونکہ اور ایز اے ہیومن بینگ رجب بتاتا ہوں, اتنا ہیومن بینگ میں نہیں بتا سکوں گا کیونکہ میری اس سے زیادہ ملاقات نہیں ہے, تو میں ایویں ہی اپنے اندازوں کے اندر بندہ نہیں رگڑنا چاہتا. صحیح ہے, میں جب تک ہاں تو اپنا مجھ سے فیڈ بیک لے, تیرے بارے میں بتا دوں گا, جو میرے ساتھ رہتے ہیں بتاتا ہوں گا, ماما تیرے بارے میں بتاتا ہوں گا. تو کہنے کا مطلب ہے جو 5 نمبر دیے ہیں رجب کو, وہ بھی صرف اور صرف اس کی کوالٹی پہ دیے. اس کی کوالٹی سے مراد اس کی محنت کی کوالٹی, کہ اس نے انت تک محنت کی ہے ولاگس, کیونکہ جو ولاگس وہ کر رہا ہے نا وہ بہت محنت لگتی ہے. ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا. یس, اور وہی ہماری پبلک دیکھنا چاہتی ہے. نادر علی, نادر بھائی جلدی کوئی نادر بھائی کو میں دوں گا 10. نادر بھائی کے میں صرف 2 نمبر کاٹوں گا چند ایک چیزوں کے, 8 نمبر. وجہ نادر بھائی سم تھنگ ایلس برو. 2 نمبر کیوں کاٹے گا؟ 2 نمبر بس ان سے تھوڑے سے اختلافات ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ڈکی کو دے دو یار, آپ ڈکی کو دے دو 7 دے دو. 3 کیوں کاٹے گا؟ ڈکی کے 3 اس لیے کاٹوں گا کہ وہ کچھ کرنج حرکتیں کر جاتا ہے, اور کچھ وہ اروپ کے ساتھ جو چیزیں وہ ریکارڈ کر رہا ہے اس کو وہ نہیں کرنی چاہیے, میرا اس سے یہ اختلاف ہے. اور تیسرا نمبر آپ اس چیز کا کاٹ لیں کہ وہ 2 اسی میں, وہ بھی اسی کا کاٹ لیں کہ وہ اروپ کو تھوڑا صحیح سے تہذیب کے ساتھ اس کو فریم میں لینا چاہیے, اور اروپ کے ساتھ عزت سے تمیز سے ولاگس ریکارڈ کرنے چاہیے. وہ مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ برقع پہنا کے کر لے, لیکن کرے بٹ اس بات کی نزاکت کو سمجھے کہ ہمارے معاشرے میں ہم نے یہ چیز پروموٹ نہیں کرنی ہے جو ڈکی کے ولاگ سے اکثر ہو جاتی ہے. اقرا کنول والوں کو میں دوں گا 4. ان کے ولاگس میں بہت مسئلے ہیں. کیا ان کے ولاگس میں بے تحاشا مسئلے ہیں. جیسے کہ اچھا, اب اس بات سے بالکل آپ لوگ پہلے یہ مائنڈ اپنا بنا لینا کہ مجھے ان سے کوئی پرسنل مسئلہ ہے, ایسا نہیں ہے. سسٹرولوجی بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, ٹھیک ہے, عزت سب کی ہے. تو میں ان سے صرف اتنی سی ریکویسٹ کروں گا کہ جو مجھ سے بڑی ہیں, بڑی تو شاید کوئی بھی نہ مانے کہ مجھ سے بڑی ہے, لیکن چلو سب کو چھوٹا سر پہ ہاتھ رکھ کے میں سب کو کہہ دیتا ہوں بھائی, ادبن ریکویسٹ کے تمیز کے ساتھ اور تہذیب کے دائرے میں. یار اور میں کہنا کو کما انہوں نے پھر مینوں گلا کریں. اوکے فائنلی میں یہ کہنا چاہوں گا, اقرا اور کیا کیا نام ہے ان کے سب کے, مجھے تو وہ بھی نہیں پتا. فاطمہ, زینب, ہیرا, اقرا, فاطمہ, زینب, یہ اور ان کے امی ابو. اب امی جو ہے نا ان کی وہ قدرن خاصا مجھے نا سادہ لو خاتون معلوم ہوتی ہیں. آنٹی کو اتنا نہیں پتا کہ کیمرہ میں کیا ریکارڈ ہو رہا ہے اور اسکرین پہ کیا نظر آئے گا, کیسے آئے گا. اب شاید آنٹی کو بھی اندازہ ہو گیا ہو کیونکہ ایک عرصہ ہو گیا آنٹی کو بھی. آنٹی بھی ماشاءاللہ یوٹیوبر ہے, آنٹی بھی خوب شاؤٹ آؤٹ دے رہی ہوتی ہیں, ساری آنٹیاں یوٹیوبر ہیں. رجب کی امی بھی ماشاءاللہ اتنا خوب شاؤٹ آؤٹ دے رہی ہوتی ہیں وہ, اور معاذ کی امی بھی. اب میں دیکھتا ہوں معاذ کی امی کو آنٹی آئیڈیاز دے رہی ہوتی ہیں. بھائی معاذ تم ایسے گیو اوے کر لو بیٹا, یار کیا بات ہے. نفیس خاتون ہے یار, مائیں ساری اچھی ہیں, مائیں ساری اچھی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی سلامت رکھے یار, ماؤں کا سایہ.
سسٹرالوجی کو میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگ اپنا بچے تھوڑا سا نا میری بہنوں یہ خیال کر لو, خدا کا واسطہ ہے, ایک تو اپنے جملے ٹھیک کر لو کہ آپ بول کیا رہے ہو, دوسرا آپ اپنا تھوڑا سا اس چیز کو سمجھو کہ منڈے تاڑے فریم جو زوم کر کے کٹ لین کے جو انہوں نے چاہیے ہے. آپ لوگ اپنا یا تو ڈریسنگ پہ تھوڑا کام کر لیں یا پھر آپ لوگ تھوڑا سا فریمنگ پہ کام کر لیں, ٹھیک ہے. وہ کون ہے ہمارے بڑے بہترین کلاسی یوٹیوبر جنیجو بھائی, عرفان بھائی. دیکھو عرفان بھائی جو باتیں کرتے ہیں وہ صحیح کرتے ہیں کہ یہ چیزیں آنے والے ٹائم میں آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں. زینب سب سے چھوٹی سی بچی تھی, اب وہ ماشاءاللہ جوان ہے, اب وہ فریم پہ کھڑی ہوتی ہے نا تو نظر آتا ہے کہ پراپر ایک لڑکی کھڑی ہوئی ہے, بالکل بچی نہیں لگتی اب وہ, ٹھیک ہے. تو ان باتوں کا آپ نے خود تھوڑا سا خیال کرنا ہے. ہاں آپ اپنی 4 دیواری کے اندر وہ براڈ مائنڈیڈ بن جائیں, ٹھیک ہے. آپ اپنی فیملی میں براڈ مائنڈیڈ بنیں, آپ اپنے ریلیٹیوز میں براڈ مائنڈیڈ بنیں, آپ اسکرین پہ مت بنیں, کیونکہ آپ کو اسکرین پہ جو دیکھ رہا ہے نا وہ ایک ریڈی پہ ایک ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کھجانے والا بھی آپ کو دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے. ایک مزدور اوپر سے یوں تغاری اتارتا ہوا یوں ویڈیو آپ کی دیکھتا ہوا آ رہا ہے. وہ خدارا اپنی عزت خود تو کر لیں. صحیح ہے, میں سمجھتا ہوں یہ ایک اللہ کی قسم, میں معذرت چاہتا ہوں کہیں جملہ غلط نہ ہو جائے, ہو گیا تو پوڈ کاسٹ سے کاٹ دیو, میں تجھے بتا رہا ہوں. صحیح ہے, نہیں میں بول ہی نہیں رہا, ویسے آئی ٹرسٹ یو بٹ میں بول نہیں رہا. سمپل سی بات ہے یار, آپ لوگ اس چیز کا تھوڑا خیال رکھیں. ڈوگز لائف حسن سلیم -10 نہیں یار, بندے سے اختلاف نہیں ہے, کام سے, کام اچھا کر لے گا 10 سے 10 دوں گا. اچھا سینس نہیں ہے پروٹا کو یار, اس کی معصومیت پہ نا مسکینیت پہ 2 نمبر دے دیتا ہوں. آئی مین یہ بھائی پلیز مائنڈ نہیں کرنا, پروٹا میری جان, مجھے تمہارے کام سے اختلاف ہوا ہے, سو اسی لیے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں. علی ڈیڈس 10 out of 10. علی از مائی یار, علی از مائی جگر. علی وہاں اسٹینڈ ہوتا ہے جہاں جہاں حق ہے, علی وہاں حق ادا کرتا ہے. علی کے لیے 10 میں سے 10. امید کرتا ہوں آپ کو یہ پوڈ کاسٹ بہت پسند آئی ہوگی اور بہت ساری انفارمیٹیو بات بھی ہوئی آپ کے لیے, اور جن کو میسیجز دینے تھے ان تک یہ میسیج انشاءاللہ پہنچ بھی جائے گا کیئر آف مائی پوڈ کاسٹ. اور جو نصیحتیں ہمارے علامہ سویب صاحب نے دی ہیں اس پر آپ نے عمل بھی کرنا ہے, اور لائک شیئر سبسکرائب تو آپ نے مسٹ کرنا ہے. اور اتنا پیار دینے کے لیے میری پہلی اور دوسری پوڈ کاسٹ کو بہت ہی زیادہ دل سے, دل کی گہرائیوں سے آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا, اور امید کرتا ہوں آپ ایسے ہی پیار دیتے رہیں گے. اور جو بھی آپ کا فیوریٹ گیسٹ ہو آپ کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں, انشاءاللہ وہ اس سیٹ پر بیٹھا ہوا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں.